لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الحكمة مخافة الله. وقال عليه الصلاة والسلام: التقوى ملاك الحسنات. رمضان المبارک کا بابرکت، رحمت، مغفرت، عنایت اور بخشش والا مہینہ جاری ہے. اگرچہ بیماری یا وبا کی وجہ سے یا مکر اور سازش کی وجہ سے اس کے رنگ کو پھیکا کرنے کی کوشش کی گئی یا پھیکا ہو گیا، کہ ہم آزادی کے ساتھ اپنی وسعتوں کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کو تراویح میں نہیں سن پا رہے ہیں. لیکن حالات کچھ بھی ہوں، ہم ہر حال میں اپنے رب سے رابطہ رکھنا جانتے ہیں، اپنے رب سے تعلق قائم رکھنا جانتے ہیں اور اپنے رب سے رشتہ نبھانے کی کوشش کرنا بھی جانتے ہیں. یہ دکھلانا پڑے گا ان حالات. بہرحال روزہ کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اس کے پیچھے کیا ہے، کہ اچھے بھلے گرمی کے موسم میں پانی موجود، شربت موجود، کولڈ ڈرنک موجود، مگر کھانے پینے پہ پابندی لگا دی. لگتا ہے کوئی بڑا ارادہ ہے، یعنی اچھے بھلے کھانے پینے پہ پابندی اور سخت پیاس اور شدت گرمی کے موسم میں پانی اور مشروبات پر پابندی. لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بڑا فیصلہ لے چکے ہیں یا کوئی بڑی نوازش یا کوئی بڑی عنایت کا ارادہ ہے. تو اس کو قرآن کریم کی اس آیت کے تناظر میں آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ تمہارے لیے ہم نے روزوں کو لکھ دیا ہے، یعنی روزوں کو فرض اور ضروری اور لازم قرار دے دیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس فرضیت کو یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ خالی ہمارے اوپر تھوپ دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پہلے امتوں پر بھی روزوں کا نظام اور سسٹم تھا. بلکہ آپ جن ادیان و ملل کے بارے میں جانتے ہیں، مذاہب اور ریلیجنس کے بارے میں اگر آپ کی کچھ معلومات ہیں، تو آپ کو اندازہ لگے گا کوئی بھی ریلیجن ایسا نہیں، کوئی مذہب ایسا نہیں ہے، کوئی مدون مذہب ایسا نہیں ہے، چاہے اس کی شکل مسخ ہو گئی ہو، کہ وہاں روزے کا تصور موجود ہے. یہاں تک کہ برادران وطن جو اپنے عقائد کے اعتبار سے انتہائی فرسودہ اور شرمناک صورتحال تک پہنچ گئے ہیں، ان کے یہاں بھی روزے کا تصور ہے. وہ اس کو برت کہتے ہیں، یا اس وقت ان کے یہاں بھی نو درگے کے نام پر روزے جیسے ہی کوئی نظام چل رہا ہوتا ہے. حالانکہ وہ بجائے بھوکا رہنے کے صحت بنانے کا سیزن ثابت ہوتا ہے کہ آپ صرف گیہوں اور غلہ جات نہیں کھا سکتے، باقی ساری چیزیں آپ کھائیے، پھل کھائیے جم کے، مٹھائیاں استعمال کیجیے. تو لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں، اس کا مقصد ہی دوسرا ہے. تو روزے کا تصور سب کے یہاں ہے. اس لیے یہ سمجھ کر کے پریشان نہ ہوا جائے کہ یہ صرف ہمارے اوپر تھوپ دیا گیا. کما کتب علی الذین من قبلکم کا حاصل یہ. پھر اس روزے سے کیا مفہوم ہے، اس روزے سے مقصد کیا ہے، اس روزے کا حاصل کیا ہے، اتنی محنت، اتنی جانفشانی اور اتنی مشقت کا نتیجہ کیا ہے، اس کو بھی قرآن نے خود ذکر کر دیا ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈرنے لگو، تاکہ تم کو تقوی حاصل ہو جائے، تاکہ تم تقوی کے خوگر ہو جاؤ، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر خشیت پیدا ہو جائے، تمہارے دل اللہ کے خوف سے آباد ہو جائیں، تم پرہیزگاری سیکھ لو.
اگر یہ مقصد ہے تو واقعی بڑا مقصد، بلکہ سب سے بڑا مقصد، عبادات کے نام پر سب سے بڑا مقصد، سب سے بڑا ایم اور سب سے بڑا ٹارگیٹ سیٹ کیا گیا ہے رمضان المبارک اور روزے کے ذریعے سے۔ وہ کیا ہے؟ تقوی حاصل کرنا۔ آئیے دیکھتے ہیں تقوی کی اہمیت کیا ہے۔ پہلے قرآن کریم نے اس کو رینکنگ کیا دی، قرآن کریم نے اس کو رکھا کہاں پہ؟ تو اللہ تبارک و تعالی پارہ نمبر 26 سورہ حجرات میں انسانیت سے مخاطب ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ یہاں مراد مسلمان اور ایمان والے نہیں، بلکہ عام انسانیت کو مخاطب کیا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، بہت اصولی بات سمجھا رہا ہے، انسانیت سے متعلق ہے، ہیومینٹیرین ویلیوز کی بنیاد ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے سکھلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسے ٹیکسٹ پرووائڈ کیا اس آیت میں، فرمایا یا ایھا الناس، کہ اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت کے توسط سے پیدا کیا۔ اب ایک مرد اور عورت یہ ہمارے موجودہ باپ اور ماں ہو سکتے ہیں، یا ایک مرد اور عورت آدم و حوا بھی ہو سکتے ہیں، کہ ان کی ملاقات یا ان کے توسط اور وسیلے سے، ان کے توالد و تناسل سے ہم پیدا ہوئے ہیں، یا موجودہ والدین کے۔ تو اس اعتبار سے، اس اصول کے اعتبار سے، اس جنم کی پرکریا کے اعتبار سے ساری انسانیت برابر ہے، یعنی پیدا ہونے کے اعتبار سے کوئی اونچا نیچا نہیں ہے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ پھر اس کے بعد قبیلے اور پیشے یا برادریوں کے نام پر جو ٹائٹل اختیار کیے گئے ہیں وہ صرف اس لیے ہیں تاکہ تمہاری پہچان الگ ہو جائے۔ اب بھوسا منڈی کے اندر اگر شکیل نام کے 4 لوگ رہتے ہیں تو اگر ان کے ساتھ خاندان کا نام لگا دیں گے تو فوراً آؤٹ اسٹینڈ ہو کر کے اس گھر تک پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح سے دیگر جگہوں میں کہ جیسے ہی آپ کوئی الگ سے برادری یا قبیلے کا نام لگائیں گے تو فوراً پہچان لیا جائے گا۔ تو وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، کہ تمہارے جو قبائل بنائے گئے، تمہارے جو خاندان بنائے گئے، یا دوسری جو نسبتیں تمہارے ساتھ لگتی ہیں، شعوب، وہ صرف اس لیے ہے تاکہ ان کے ذریعے سے تمہارا تعارف حاصل کیا جا سکے، تمہیں دوسروں سے آؤٹ اسٹینڈ کیا جا سکے۔ اب پھر آخر میں نتیجہ ذکر کیا، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پیدائش کے اعتبار سے برابر ہو، برادری اور خاندان صرف تعارف کے لیے ہیں، یہ کسی کی عزت اور ویلیو طے نہیں کرتے، بلکہ عزت اور ویلیو اس کی مکرمت، وجاہت و شرافت، بلندی اور رتبہ یا عظمت اس کی کیا چیز طے کرے گی؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرمت والا، سب سے زیادہ عزت اور وقار والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا۔ تو میں نے جو بھی جملہ بولا تھا کہ تقوی سب سے بڑا مقصد ہے، سب سے بڑا گول ہے، سب سے بڑا ٹارگیٹ ہے، سب سے بڑا ایم، اور یہ چیز کہے سے حاصل ہوتی ہے؟ یہ روزے کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشقت سے دوچار کیا ہے، اگر ہمیں مشقت کا حکم دیا ہے، ہمیں ریاضت اور محنت میں مبتلا کیا ہے، تو اس کا نتیجہ بھی اتنا ہی بلند دینے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد دیکھیے اس حوالے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا انداز ہے بادشاہوں کی طرح بولنے کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈسکرپٹ کرتے ہیں، اس کا ڈسکرپشن اور اس کی وضاحت دیتے ہیں انسانی بھاشا اور انسانی زبان میں تاکہ ہم آسانی سے سمجھ لیں۔ فرمایا التقوی ملاک الحسنات، ساری عبادتوں کو نچوڑو گے تو نچوڑ کیا نکلے گا؟ تقوی۔ التقوی ملاک الحسنات، کہ تقوی تمام نیکیوں کا خلاصہ، تمام نیکیوں کا سار، تمام نیکیوں کا نچوڑ اور تمام نیکیوں کا نتیجہ ہے۔ اور آپ دیکھ لیجیے اگر عبادات میں یہ موجود نہ ہو تو عبادات کچڑا ہے۔ اگر آپ نماز میں کھڑے ہیں اس لیے کہ لوگ آپ کو نمازی کہیں گے تو یہ سب کھیل ختم ہو گیا۔ روزہ اس لیے رکھا ہے کہ لوگ روزے دار کہیں گے، بڑے جانور کی، موٹے تازے جانور کی قربانی اس لیے کہ لوگ کہیں گے بڑا شوقین ہے قربانی کا، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے خوف سے اگر نماز نہیں پڑھی گئی، اللہ کے خوف سے اگر روزہ نہیں رکھا گیا، اللہ کے خوف سے اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، اللہ کے خوف سے اگر قربانی نہیں کی گئی، تو ان سب چیزوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ تقوی ہر چیز کی روح ہے، تقوی ہر چیز کی روح ہے۔ التقوی ملاک الحسنات کا حاصل یہ ہوا۔ دوسری جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی تم
عقل مندی، ہوشیاری، تدبیر اور عبادت میں جتنی بھی ایفرٹ لگاؤ، لیکن ان سب کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کا ڈر۔ رأس الحکمت مخافت اللہ، ساری دانائی کی جڑ، ساری عقل مندی کی جڑ، ساری ہوشیاری کی جڑ، ساری تدبیر امور کی جڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے۔ اگر یہ خوف نہ ہو تو سارے عقل مندی کے فیصلے بیکار اور اکارت ہیں۔ آپ کی ساری دانائی بیکار ہے اگر دل میں خوف موجود نہیں۔ اگر آپ کے اعمال میں، آپ کے فیصلوں میں، آپ کے ججمنٹ میں اگر خوف خدا موجود نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے گا یہ عمل نہیں ہے، یہ عمل قابل اعتبار اور یہ عمل قابل اجر نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بھی تقوی کو کیا حیثیت حاصل ہے، اللہ کے ڈر کو کیا حیثیت حاصل ہے، روح اور اسپرٹ کی حیثیت حاصل ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تقوی سب سے بنیادی ہے، اور تقوی کی بنیاد پر ہی بندے کی عزت اور اس کا وقار طے ہوتا ہے۔ ڈرنے والا نہیں ہے تو عزت نہیں ہے، ڈرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت۔ اب آپ کہیں کہ روزہ رکھنے سے تقوی کیسے حاصل ہوتا ہے؟ ہم تو روزہ رکھتے ہیں، تقوی کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈر کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈر کیسے حاصل ہوتا ہے؟ تو سمجھنا آسان ہے۔ تقوی کہتے کس کو ہیں؟ اس کی پریبھاشا پہ آ جائیے پہلے تو، ورنہ ڈرنے کی بات کریں گے تو اس ٹائم سب لوگ ڈر رہے ہیں، اس وقت سب کا ڈر سے برا حال ہے۔ یہ وہ والا ڈر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہارے اوپر خوف مسلط کر کے۔ یہ خوف ہے بیماری کا بھی اور کارروائی کا بھی، ظالموں کا بھی۔ یہ وہ والا خوف ہے کہ آزمائیں گے، اس میں آپ کس طرح سروائیو کرتے ہیں، آپ کی تدبیر کیا ہوتی ہے اور آپ کی ایفرٹ کتنی ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات کو طے کریں گے۔ لیکن یہاں وہ دوسرا خوف مراد ہے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے اللہ سے ڈرنا۔ اگر ہم اتنا کہہ دیں تو ہر آدمی ابھی سینہ ٹھوک کے دعویٰ کر دے گا کہ ہم اللہ سے بہت ڈرتے ہیں۔ مولانا کریں کچھ مگر اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے۔ آپ جملے دیکھیے، جملے اس طرح کے آتے ہیں کہ کریں کچھ بھی مگر اللہ سے بہت ڈرتے ہیں۔ فائدے کیا ہوگا؟ اللہ کا ایسا ڈر جو آپ کو گناہ سے روک دے تقوی کہلاتا ہے۔ ختم ہو گیا کھیل ان لوگوں کا، ڈھکوسلے کی بات کرنے والوں کا کھیل ختم ہو گیا۔ اللہ کا ایسا ڈر جو آپ کو گناہ اور معصیت اور نافرمانی سے روک دے وہ تقوی کہلاتا ہے۔ جو آدمی گناہ میں مبتلا ہو وہ متقی کیسے ہوگا؟ جس سے گناہ سرزد ہو گیا، دھوکے سے ہو جائے بات الگ ہے، مجبوراً ہو جائے، نادانی میں ہو جائے، مانا جا سکتا ہے، لیکن جو شخص باقاعدہ اس پر قائم ہو اور اس کا سنگیان بھی نہ لیتا ہو، احساس بھی نہ کرتا ہو، وہ متقی نہیں ہو سکتا، اس کا دعویٰ فضول ہے۔ تو تقویٰ اس ڈر کو کہتے ہیں جو اسے اللہ کی نافرمانی سے روک دے، گناہ سے روک دے۔ اب دیکھیے، اب روزے کو دیکھیے، آپ کا یہ سوال کہ روزے سے تقویٰ کیسے حاصل ہوتا ہے، کیسے حاصل ہوتا ہے، آپ یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو پھر میں عرض کروں گا، اسی کمیونٹی میں کہ جس کے لوگ جمعے کے علاوہ دوسری نمازیں نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، پورے سال سٹا بھی لگاتے ہیں، جوا بھی کھیلتے ہیں، لیکن آپ نے انہی کو دیکھا ہوگا ہیبیچوئل ڈرنکر ہے، لیکن اس کے باوجود رمضان المبارک میں وہ اپنا بوتل گلاس کنارے کر کے گندگی کا، اور اس کے بعد ٹوپی لگا کے رومال ڈال کر کے مسجد میں آنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھی خاصی تعداد ہے، سب نہ آتے ہوں لیکن اچھی خاصی تعداد ہے ایسے لوگوں کی۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو گانے کے رسیا تھے، میوزک کے رسیا تھے، بغیر میوزک کے ان کی تنہائی نہیں کٹا کرتی تھی، لیکن انہوں نے چپ تو الگ بات ہے اور نیٹ تو الگ بات ہے، انہوں نے اسمارٹ فون اٹھا کر کے کنارے رکھ دیا۔ ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی، ایسے لوگ بھی گاؤں دیہاتوں میں ایسے لوگوں کی تعداد بہت ہے کہ جو اپنے ٹی وی کو ایک پرانی چادر میں باندھ کے اور پلگ ولگ نکال کے اس کے ایک کونے میں رکھ دیتے ہیں۔ فتح گڑھ میں ایسے لوگ ہیں یا نہیں معلوم نہیں، لیکن بہرحال گاؤں اور دیہاتوں میں اس طرح کے منظر میں دیکھتا ہوں مستقل۔ آپ بتلائیے، میوزک اپنے آپ بند ہو گیا اور ٹی وی کا استعمال بند ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو آدمی گالی کے بغیر بات نہیں کرتا تھا، آپ اسے مون دیکھتے ہیں، اس کے منہ پہ ٹیپ لگا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کس نے کیا یہ سب کچھ؟
گالی بکنا گناہ ہے. سباب المسلم فسوق, کہ کسی مسلمان کو گالی بکنا گناہ کبیرہ. اس نے اپنے منہ پر ٹیپ لگا لیا ہے. اس کے علاوہ کتنے لوگ روزانہ پٹیا پہ بیٹھ کر کے اور طرح طرح کی باتیں, تماشے, ہلڑ بازی, ہنسی مذاق, تمسخر, استہزاء سب کیا کرتے تھے, لیکن انہوں نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا. گھر سے نکلنا چھوڑ دیا. یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں, یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اور جس شخص نے روزہ رکھا ہو وہ تو اپنے آپ کو پوری طرح سے جکڑ لیتا ہے. ایسی مجلس سے بچتا ہے جہاں برائی ہوتی ہو, اور ایسی جگہ بیٹھنے سے بچتا ہے جہاں گناہ کا اندیشہ ہو, اور ایسے لوگوں سے گفتگو نہیں کرتا جو مذاق میں حدیں پار کرنے والے ہوں. اس کے سر سے ٹوپی نہیں اترتی, اس لیے کہ یہ شناخت ہے مسلمان ہونے کی. وہ گناہوں سے بچنے کی انتھک کوشش کرتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ کس نے سکھایا؟ کوئی فورس اس کے پیچھے نہیں ہے, کوئی الٹیمیٹم اس کے لیے جاری نہیں کیا گیا ہے, اور کوئی وارنٹ اس کے لیے نہیں آیا ہے, کوئی الگ سے فورس اس کے دروازے پر نہیں کھڑا ہے, کوئی خبر نہیں پھیلائی گئی ہے, اس کے باوجود حالات ہی ہیں. تو یہ کس کا اثر ہے؟ روزے کا اثر ہے کہ نہیں؟ جس نے پورے سال قرآن چھوا نہیں تھا, تلاوت نہیں کی تھی, اس وقت صبح سے شروع کرتا ہے تو شام تک 10 پارے نمٹا دیتا ہے. یہ اثر کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے وابستگی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت اور اس کا تبرک حاصل کرنے کی کوشش, اور اس کے قریب جانے کی کوشش, اس سے اپنی زبان اور دل کو آباد کرنے کی کوشش. یہ اثر کس کا؟ یہ اسی کا اثر تو ہے جسے لعلکم تتقون کہہ رہے ہیں. چلیے اور دیکھیے, آدمی وضو کرتا ہے, ٹھنڈا پانی ہے, کلی اس نے کی, آدھا اندر چلا جاتا ہے اور آدھا رک جاتا ہے, کون جان لیتا ہے؟ یا اپنے گھر کے اندر کچن میں کوئی نہیں ہے, کچن کی چھٹی ہو جاتی رمضان میں, گھس گئے, ٹھنڈی بوتل لگی ہے, سب کے ساتھ سحری کھائی تھی, سب کے ساتھ افطار کر لیتے ہیں, اور اس جیسے یعنی کتنے گناہ دن بھر کرتے رہتے ہیں. لیکن آپ بتائیے, اس پورے سماج میں کوئی ایسا دیوانہ بھی ہے جو یہ حرکت کر دے؟ آپ کا کوئی 10 سال کا بچہ بھی ایسا ہے جو یہ غلطی کر دے روزہ رکھ کے؟ حالانکہ وہ دن بھر میں 20 جھوٹ بولتا ہے, بچہ آپ سے جھوٹ بول دیتا ہے, پیسے خرچ کر لیے اور کہہ دیتا ہے گر گئے. لیکن اتنا نادان بچہ جو اپنا میسج کنوے نہیں کر سکتا, یہاں پر آ کر کے اس کی استحکام اور استقامت اور عظیمت کا عالم یہ ہے کہ ہاتھ نہیں لگائے گا پانی کو, کلی بھی نہیں کرے گا ڈر سے. کس نے سکھایا یہ؟ ان بچوں کے اندر یہ خوف کس نے بٹھایا؟ ارے چلیے یہ سب دیکھنے والے, غسل خانے میں صبر سے پانی بھرا ٹھنڈا ٹھنڈا, جگ اٹھایا, پورا جگ اگر آپ اڈیل لیں, کون دیکھنے والا ہے؟ کون پہچان لے گا کہ آپ کا روزہ نہیں؟ لیکن بتائیے کیا ایسی غلطی کر سکتے ہیں؟ کلی کرتے بھی ڈر لگتا ہے, غرارہ دور کی بات, غرغرہ دور کی بات ہے, اور کلی کرنے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی خطرہ نہ چلا جائے, اور اگر خالی وہم تک ہو جائے کہ خطرہ چلا گیا, ابھی مولانا کو فون لگ جائے. آپ بتائیے یہ پاسداری آئی کہاں سے؟ یہ پابندی کہاں سے آئی؟ یہ لحاظ کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ خوف جو تنہائی تک چلا گیا آپ کے, کوئی دیکھنے والا نہیں, صرف اکیلا آپ کا پالنہار, جسے معلوم ہوگا کہ آپ نے پانی پی لیا. لے آئیے دنیا کی اور کوئی ایسی طاقت, لے آئیے دنیا کا ایسا اور کوئی فارمولہ, لے آئیے ایسی کوئی تقریر سنسنی خیز جو آدمی کو اتنے گناہوں سے بچانے کا سلیقہ سکھا دے. کہیں اور کچھ نہیں ملے گا آپ کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سلیبس لانچ کیا ہے رمضان المبارک کے حوالے سے, جو یہ ٹریننگ پیریڈ بنایا ہے رمضان المبارک کے حوالے سے, اس کا اثر کیا تھا؟ لعلکم تتقون. اللہ نے یہ سلیبس اس لیے لانچ کیا ہے, یہ نصاب اس لیے تمہارے لیے بنایا ہے تاکہ تم تقوی سیکھ جاؤ, جو سب سے قیمتی خو ہے, سب سے قیمتی عادت ہے, سیرت کا سب سے بلند معیار. اور آپ دیکھیے کہ وہ سب حاصل ہو گیا کہ نہیں؟ وہ سب حاصل ہوا کہ نہیں؟ بلکہ اس کا بہترین نمونہ جب دیکھنا چاہیں آپ, عبدیت کیا ہے, غلامی کیا ہے, تقوی کیا ہے, اجتناب کیا ہے, پرہیز کیا ہے, اسے اگر دیکھنا ہو تو اس کا منظر افطار کے دسترخوان پہ نظر آتا ہے. آپ بتائیے 4 بجے آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا, ٹھیک ہے, اور 6 بجے کے بعد 6:45 بجے تقریباً, یعنی تقریباً 14 گھنٹے کے بعد آپ کو پانی میسر آئے گا. اس اپریل کے مہینے میں اس وقت حلق چٹک رہی, آپ اندازہ کیجئے, اور ابھی
ابھی 6 گھنٹے باقی. آپ نے 3:45 بجے کھانا چھوڑ دیا تھا. آپ ٹائم جوڑ لیجئے کہ اتنے گھنٹے اور اتنے منٹ کا روزہ ہے. آپ کے پاس بہانہ تھا. آپ شدید پیاس میں مبتلا ہیں, بے ہوش ہونے کی کنڈیشن ہے, بھوک کی وجہ سے پیٹھ کو لگ گیا ہے. سامنے چنے رکھے ہیں, پکوڑیاں رکھی ہیں اور خوشبو اڑاتے ہوئے دوسرے پکوان ہیں. اس کے علاوہ روح افزا اور شربت, شکنجی, اور اس میں پھر روح افزا پڑا ہوا اور تیرتا ہوا برف ہے آپ کے سامنے. ایسے میں کون اپنے آپ کو روک لے گا؟ کون اپنے آپ کو قابو کر سکتا ہے؟ کسی کا بھی رکھا ہوتا پی جاتے اب تک. آپ اندازہ کیجئے کہ اتنی سخت پیاس زندگی میں کبھی نہیں لگتی. پورے سال کبھی آپ 14 گھنٹے پیاسے رہتے ہی کب ہیں؟ 14 گھنٹے کا پیاسا بندہ اور سامنے اس کے ٹھنڈا پانی اور شربت, 14 گھنٹے کا بھوکا بندہ اور اس کے سامنے طرح طرح کے قیمتی پکوان. لیکن ہاتھ لگانا دور کی بات ہے, نگاہیں اس پر رکھنا دور کی بات ہے. ایسے وقت میں ایسے اپنے پالنہار کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے اور اپنے رب کی رحمتوں کی طرف نگاہ اٹھائے ہے کہ بار الہ تیرے لیے روزہ رکھا تھا, تجھے راضی کرنا مقصد تھا, تیرے خوف سے ایسا کیا تھا, جب تک تو معاف نہیں کر دیتا. یا واسع الفضل و یا واسع المغفرہ, اے وسیع فضل والے, اے وسیع بخشش والے, جب تک تو بخشتا نہیں ہاتھ نہیں لگاؤں. آپ اندازہ کیجیے یہ بندگی کا وہ نمونہ ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پیار آتا ہے. فرماتے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے. اب بتائیے افطار کا وقت قبولیت کی دعا کا وقت ہے کہ نہیں ہے؟ قبولیت کا وقت ہے. کیوں؟ منظر دیکھیے آپ, ایسا منظر بندگی کا, ایسا منظر تقوی کا, ایسا منظر خشیت کا, ایسا منظر خوف کا کبھی دیکھا نہیں ہوگا. حلال گاڑھی کمائی سے تیار کیا ہوا سامان ہے وہ, اور 14 گھنٹے کا بھوکا بندہ ہے, بھوک کی شدت میں بے ہوش ہونے کے قریب ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کا تو یہ حال ہوتا ہے. 8-8 9-9 سال کی بچیاں روزہ رکھتی ہیں ان حالات میں, چونکہ سحری میں بھوک لگتی نہیں ہے, نیند کے کچے ہوتے ہیں بچے, نیند کی وجہ سے اور ذائقے کی وجہ سے نہ تو کھا پاتے ہیں, اور اس کے بعد پورے دن اخیر میں پہنچتے پہنچتے بے ہوش ہونے کے قریب پہنچ جاتے ہیں. لیکن مجال ہے کہ پوری معاشرے میں سے کسی ایک بچے کی طرف سے یہ خبر مل جائے کہ اس نے وقت سے پہلے کچھ کھا لیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کی مشقت میں ہمیں مبتلا کاہے کے لیے کیا تھا؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم اللہ سے ڈرنا سیکھ لو, حرام سے بچ جاؤ, گناہوں سے بچ جاؤ. اور وہ سب کر کے دکھایا کہ نہیں؟ کانوں پہ پہرا ہے, لیڈ ختم ہو گئی, رکھ دی اتار کے. زبان پر پہرا ہے, گالی دینا اور حفوات اور سلواتیں بکنا چھوڑ دی ہیں. قدم ان پر زنجیریں ہیں کہ غلط جگہ جانے سے اپنے آپ کو روک رکھا ہے, غلط جگہ بیٹھنے سے روک رکھا ہے. اور ہاتھوں پر کس طرح کا قابو ہے کہ حلال سے بھی اپنے آپ کو روک رکھا ہے, حرام تو دور کی چیز ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے ہم پر اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ ہمیں تقوی نصیب ہو جائے. جس شخص کو تقوی نصیب ہو جائے گا اس کے سارے تھاٹس اپنے آپ کلیئر ہو جائیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. کیا ہے یہ؟ ھدی للمتقین, یہ ڈرنے والوں کے لیے ہدایت نامہ ہے. یعنی جہاں ڈر ہوگا وہیں ساری چیزیں کلک کر جائیں گی, اپنے آپ کلک کر جائیں گی. جب دل کے اندر ڈر موجود ہو تو سب کچھ آئینے کی طرح واضح لگے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک ایک لفظ کو اپنانا آسان ہو جائے. تو اس لیے روزہ رکھیے اور روزے کا اہتمام کیجیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب میسر آ سکے, اور اس کائنات میں یا ہماری زندگی میں جو سب سے بڑا عمل ہے, جو سب سے بڑی صفت ہے, جو سب سے بڑی خوب ہے, وہ ہم کو حاصل ہو سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور ہمیں تقوی اور خشیت کی خوب عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.